إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام انکار حدیث ایک باطل تحریک لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالباسط اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظ اللہ۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پچھلے کئی حلقوں سے کئی ایپیسوڈ میں ہم منکرین حدیث کے شبہات کا جائزہ لے رہے ہیں اور تقریباً ان کے تمام بڑے بڑے جو شبہات ہیں ان کا جواب ہم نے اپنے شیخ محترم سے حاصل بھی کر لیا ہے الحمدللہ۔ آج کے اس حلقے میں بھی ہم منکرین حدیث کے ایک شبہے کا جائزہ لیں گے، اور وہ شبہ اکثر لوگ پیش کرتے ہیں یا جو کم علم لوگ ہیں جنہیں حدیث کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہوتا، وہ جب حدیث کی کتاب پر نظر ڈالتے ہیں یا ان کے ہاتھ کوئی حدیث کی کتاب لگتی ہے یا ایسی کتابیں لگتی ہیں جن میں احادیث کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی حدیث کو ایک محقق یا کوئی محدث صحیح کہتا ہے، جبکہ کسی دوسری کتاب میں اسی حدیث کو صحیح یا حسن قرار دیا گیا ہوتا ہے یا ضعیف قرار دیا گیا ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہی حدیث کے بارے میں دو الگ الگ محدثین کا یا دو الگ الگ محققین کا الگ الگ حکم ہوتا ہے، یا ایک راوی ہے جس کے بارے میں ایک محدث نے کہا ہے کہ یہ عادل ہے یا اس کا حفظ صحیح ہے، ضابط ہے، جبکہ دوسرا محدث کہتا ہے کہ نہیں وہ صحیح الحفظ ہے یا وہ کمزور حفظ کا مالک تھا۔ تو اس تعلق سے بعض لوگ تھوڑا سا الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس کا حل کیسے ہے کہ ایک ہی شخص کے بارے میں دو الگ الگ محدثین کی الگ الگ رائے ہیں، پھر ہم کیسے اعتماد کریں۔ چنانچہ اسی کو منکرین حدیث نے بھنایا اور اس کو باقاعدہ ایک شبہ بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو حدیثوں کے اندر کتنا زیادہ تضاد اور ٹکراؤ ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے شیخ محترم سے اسی چیز کا ان سے اس کا جواب ڈھونڈیں گے کہ یہ جو ایک ہی حدیث کے بارے میں یا ایک ہی راوی کے بارے میں محدثین کرام کا ٹکراؤ ہے، اس کے لیے محدثین نے کون سے اصول وضع کیے ہیں کہ کیا ہر شخص کی بات اس بارے میں مسلم ہوتی ہے؟ اگر ایک شخص کے بارے میں کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں وہ عادل ہے، دوسرا شخص کہتا ہے کہ نہیں اس کے اندر کوئی کمزوری تھی یا اس کی جرح کرتا ہے، تو یہ جرح اور تعدیل یہ کب قابل قبول ہوگی، کب کس کی بات لی جائے گی؟ محدثین کرام نے اس کے لیے کیا اصول وضع کیے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور الجھن ہے لوگوں کے دماغوں میں کہ ایک ہی حدیث کے بارے میں دو الگ الگ رائیں جو ہوتی ہیں، اور ہر آدمی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اپنے مقصد کے لیے ان حدیثوں کا استعمال کرتا ہے جسے عام طور پر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ نہیں فلاں راوی کو تو فلاں شخص نے تو صحیح قرار دیا ہے لہٰذا وہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ کیا واقعی اس کی وجہ سے حدیثوں کے اتنے بڑے ذخیرے کو ٹھکرایا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ اگر کسی شخص کے بارے میں لوگ مختلف ہی ہوں تو ہم اپنے دنیا کے معاملات میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مان کر کہ کوئی آدمی اس کو صحیح آدمی کہہ رہا ہے، کوئی غلط آدمی کہہ رہا ہے، یہ نہیں کرتے کہ اس آدمی کو سرے سے کنڈم کر دیا جائے۔ نہیں، کوئی حکم تو لگائیں گے آپ؟ بالکل، صرف اس لیے کہ اقوال متضاد ہیں لہذا اس کو سرے سے خارج کر دیا جائے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ بالکل ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ ان دو فریق میں سے، مان لیجئے دو ہی فریق ہیں، جی، دو فریق میں سے کسی ایک فریق کے ساتھ جائیں گے جو اس کو صحیح کہہ رہا ہے
یا تو وہ صحیح ہے اور جو اس کو ضعیف کہہ رہا ہے یا وہ صحیح ہے. بالکل. اب یہ کو نہ صحیح صحیح ہے نہ ضعیف ضعیف ہے بلکہ یہ سرے سے کنڈم ہے. یہ کون سی بات ہوئی؟ تو حماقت ہے. یہ تو دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ یہ قاعدہ نہیں چلتا. ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں، کھانے پینے کی چیز ہو، پہننے اوڑھنے کی چیز ہو، تجارت کی چیز ہو، کاروبار کی چیز ہو، یا ہمارے اعتقادات سے متعلق ہو، تو اس کا کوئی ایک حکم ہم ضرور مانتے ہیں. بالکل. یا تو یہ کھانے کے لائق ہے یا کھانے کے لائق نہیں ہے، پہننے کے لائق ہے یا پہننے کے لائق نہیں ہے، کاروبار کے لائق ہے یا کاروبار کے لائق نہیں ہے. اب اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں کرنا چاہیے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنڈم ہو گیا، نہ ادھر رہا نہ ادھر رہا. کوئی ایک تو حکم لگائیں گے ہم. بالکل بالکل. محدثین کرام کے یہاں بھی اس طرح کے اگر احکام پائے جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس کی بنیاد پر اس کو رد کر دینا یہ عقل مندی نہیں ہے بلکہ حماقت اور بیوقوفی ہے. بے شک. اب دوسری بات، محدثین کرام نے کسی کو بیک وقت صحیح اور ضعیف کیسے کہہ دیا؟ ایک آدمی ضعیف کہہ رہا ہے، ایک آدمی صحیح کہہ رہا ہے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہر ایک آدمی کا اپنا تجربہ ہے. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ محدثین کرام دوسرے کو دیکھ کر، منہ دیکھ کر، متاثر ہو کر حکم نہیں لگاتے کسی چیز. بالکل. ہر ایک آدمی کا اپنا استقراء ہے، ہر ایک آدمی کا اپنا علم ہے، اپنی محنت ہے. وہ محنت کے بعد جس نتیجے پر پہنچا ہے وہ اس نے ظاہر کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ محدثین کرام اپنے اس حکم لگانے میں کسی طرح کی نفسانیت کا شکار نہیں ہے. وہ جو نتیجہ انہوں نے اخذ کیا ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں. اب تیسری بات یہ رہ جاتی ہے کہ پھر ایک ہی آدمی کے بارے میں متضاد حکم کیسے ہو گیا؟ متضاد حکم ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم سرسری طور پر ایک آدمی کا ظاہر دیکھتے ہیں، اس کی سیرت دیکھتے ہیں، اس کا تقوی پرہیزگاری دیکھتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے. ایک دوسرا آدمی اس کی سیرت سے، اس کے تقوی اور پرہیزگاری سے متاثر نہیں ہوتا، وہ اس کی مرویات دیکھتا ہے. اس آدمی نے اب تک کہا کیا ہے، روایت کیا کیا ہے، ان روایتوں کو اکٹھا کیا اس نے. اب ان روایتوں کی تحقیق شروع کی اس نے. آپ نے کس سے سنا؟ فلاں محدث سے. ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ کون کون تھے؟ فلاں فلاں لوگ. جو ساتھی ہیں ان کی روایتوں کو اور ان کی روایتوں کو جانچتے ہیں. اب اگر اس میں یہ لکھا کہ جو دوسرے ساتھی ہیں جس طرح سے بیان کر رہے ہیں اسی طرح سے یہ بھی بیان کرتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی تام و ضبط ہے، لہذا اس کے اوپر حکم صحیح اور ثقہ کا لگایا جائے گا. بے شک. لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی کچھ بیان کر رہے ہیں، یہ کچھ بیان کر رہے ہیں، کہیں کسی حدیث میں یہ کوئی لفظ بیان کرتے ہیں، کہیں کوئی لفظ بڑھا دیتے ہیں، جب ان کے ساتھی اور جو ہیں، مان لیجئے 10 ساتھی ہیں ان کے، تو 10 ساتھی ایک جیسی روایت بیان کرتے ہیں اور ان کی روایت میں یا تو نقص ہے یا زیادتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ضابط نہیں ہے. بے شک. ضابط نہیں ہے، لہذا ہم نے حکم لگایا کہ یہ ضابط نہیں ہے. دوسرے آدمی نے کہا کہ ثقہ ہے یا نیک ہے، صالح، مقبول، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. تو محدثین کرام ان الفاظ کے معنی اور مطالب کو جانتے اور سمجھتے. لا یترک، یقبل، یکتب حدیثہ، یہ اس طرح کے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ان کی حدیثیں اس لائق ہیں کہ لکھا جائے. لیکن ایک آدمی نے جب ان کو تجربہ کیا ہے، تجربہ کرنے کے بعد جو کہتا ہے ضعیف، شاذ، منکر، اس طرح کے جو الفاظ استعمال کر رہا ہے. اب پھر محدثین کرام میں ہر ایک آدمی ایک درجے کا نہیں ہے، ان میں طبقہ بندی ہے، درجہ بندی ہے. آپ ہیں، آپ کے بارے میں حکم ایک وہ آدمی لگا رہا ہے جو آپ سے 1000 میل دور رہتا ہے، 1-2 بار آپ سے ملاقات ہوئی ہے.
اور ایک حکم وہ لگا رہا ہے جو آپ کے قریب رہتا ہے، جس سے آپ کی معاشرت بھی ہے، ملاقات بھی ہے، ملاقات بھی ہے، مصاحبت بھی ہے، ایک ہی شہر کے ہیں مثال کے طور ایک ہی پر. شہر کے ہیں، ایک علاقے کے ہیں، اکثر ملنا جلنا رہتا ہے. جی جی. اب دو آدمی حکم لگا رہے ہیں، اس سلسلے میں عقل بھی یہی فیصلہ کرتی ہے کہ اس آدمی کے حکم کو زیادہ اہمیت دی جائے. بے شک. جو آدمی قریب رہتا ہے، جس سے اکثر ملاقات رہتی ہے، جس سے اکثر ملنا جلنا رہتا ہے، کیونکہ وہ آدمی جتنا اس کے بارے میں جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا. اسے زیادہ موقع ملا جانچنے پرکھنے کا. زیادہ موقع ملا ہے اس کو اس کے ساتھ رہنے سہنے اور اس کے پرکھنے کا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاشرت کی وجہ سے آپس میں منافرت ہو جاتی ہے. معاشرت مطلب معاشرت ایک زمانے میں رہنا، ایک زمانے میں دونوں آدمی ہیں. اب دونوں آدمی ہیں تو اکثر یہ تو عربی کا مقولہ ہے المعاصرہ عہد المنافرہ، کہ ایک زمانے میں ہونا معاشرت آپس میں بدمزگی اور تلخی کو پیدا کرتی ہے. تو اب حکم لگا دیا ایسا جو نہیں لگانا چاہیے تھا. کیا محدثین کرام اس کو مان لیتے ہیں؟ نہیں مانتے، بلکہ ان کی احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو احادیث کی بنیاد پر ہم کو چلتا ہے کہ وہ حکم کسی ذاتی جذبے کے تحت لگایا گیا تھا، کسی غصے کے تحت لگایا تھا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے بعض لوگوں پر حکم لگا دیا دجال، دجال من الدجاجلہ، کذاب، لا یوبا بھی، اس طرح سے. لیکن دیگر سارے محدثین متفق ہیں اس اقاعت پر امام ثقۃ ثابت حجہ. ہے. جی. اب دیگر محدثین کہہ رہے ہیں امام ثقۃ حجہ سارے لوگ، اور ایک آدمی کہہ رہا ہے دجال. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم جو دجال کا لگایا گیا ہے یہ ناراضگی کی وجہ سے لگایا گیا، کسی ذاتی جذبے کے تحت لگایا گیا. بے شک. جزاک اللہ خیر شیخ. ہم انشاءاللہ العزیز وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد ہم دوبارہ اپنے شیخ سے اس تعلق سے مزید باتیں سنیں گے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم ممکن حدیث کے اس شبہے کا جائزہ لے رہے تھے جو شبہہ وہ راویان حدیث کے تعلق سے پیش کرتے ہیں کہ راوی کے سلسلے میں، ایک ہی شخص کے سلسلے میں دو الگ الگ محدثین کی دو الگ الگ رائیں ہوتی ہیں یا ایک سے زیادہ رائیں ہوتی ہیں، تو ہم کیسے ان سے نمٹیں. چنانچہ اسی شبہے کو وہ اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پورے ذخیرے حدیث کو شک کے دائرے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ چونکہ اتنا زیادہ تضاد ہے، خود محدثین ایک ہی راوی کے بارے میں، ایک ہی حدیث کے بارے میں اتنا زیادہ آپس میں ان کی باتیں ٹکرا رہی ہیں، چنانچہ کیسے ہم اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ راوی ثقہ ہے، یہ راوی ضعیف ہے. اسی مسئلے کا حل ہم اپنے شیخ سے حاصل کر رہے تھے اور شیخ محترم ہمارے بتا رہے تھے کہ ایسی صورتحال اگر پیش آ جائے کہ جب ایک ہی راوی کے بارے میں دو الگ الگ محدثین کے الگ الگ رائے ملیں تو محدثین کرام نے کون سے اصول وضع کیے ہیں، کون سے قوانین بنائے ہیں جن کا استعمال کر کے ہم اس مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں. جی شیخ، آپ اپنی بات مکمل فرمائیں. اس طرح کی صورتحال اگر ہوتی ہے، جی. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا کام کیا ہے. ہمارا کام یہ ہے محدثین کرام کے ان فیصلوں کو ہم ڈھونڈتے پھریں کہ اس کے بارے میں کیا کیا ہے، یا ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں جب یہ پتہ چلا محدثین کرام نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، اللہ کے رسول ایسا ایسا فرماتے ہیں، تو ہم اس پر عمل کریں. بالکل. ہم بیمار ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمیں ایک دوا لکھ دیتا ہے. اب ہمارے لیے کیا اصول ہے، کیا ہونا چاہیے؟ ہم وہ دوا کھائیں اور اپنے آپ کو صحت مند بنائیں، یا یہ دیکھیں کہ اس دوا میں کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور ان کے اثرات کیا کیا ہوتے ہیں جسم انسانی پر. اطباء نے ان کے بارے میں کیا کیا کہا ہے. بولا اکثر دوائیں ہیں، مرکبات ہوتی ہیں، بالکل. مفردات کو جمع کر کے اس میں ایک دوا میں 10 دوائیں ڈالی جاتی ہیں. جیسے اتریفل کے نام سے طب یونانی میں دوا ملتی ہے،
اطرف الکشنیزی، اطرف الزمانی، اطرف یہ، اطرف وہ. اب اطرف ایک دوا سے نہیں بنتا، بہت ساری چیزیں اس میں ملائی جاتی ہیں. کئی ساری چیزیں اس میں ملاتے ہیں. اطرف خود ہی یہ ہندی کا لفظ ہے جس کو عربی میں منتقل کر لیا گیا، معرب ہے یہ. جی یہ تریفل کا ہے. تریفل کا مطلب 3 پھل. ہاں، ہر بہیڑا آملہ جس کا مرکب یا جزو اعظم ہوتا ہے اس کو اطریفل بولتے ہیں. تو اب ہم جائیں کہ ہم کو تو نزلہ ہو رہا ہے، نزلے میں بہیڑا کام کرے گا نہیں. اس کی خاصیت تو یہ ہے، یہ خشک ہے، یہ تر ہے، یہ خشک تر ہے اور یہ گرم تر ہے. اس سے تو یہ نقصان ہو جائے گا، اس سے تو وہ نقصان ہو جائے گا. اس کو تو اطباء ایسا کہہ رہے ہیں، اس کو تو اطباء ایسا کہہ رہے ہیں. ہم اسی خلفشار میں پڑے رہیں اور علاج نہ کریں یا تو اسے علاج نہ کریں، دوا نہ کھائیں، تو کیا ہمارا علاج ہو جائے گا یا ہم اپنے مرنے کا انتظام کر رہے ہیں؟ بالکل مرنے کا انتظام. ایسے ہی معاملہ ہے احادیث رسول کا. جو صاحب فن ہیں محدثین کرام، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، قابل عمل ہے، اس پر عمل کیا جائے، تو جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. کیسے کرنا چاہیے؟ دوسرے محدث اس کو ضعیف بتا رہے ہیں. آپ یہی اصول ہم نے دوا کے تعلق سے کہا. اگر یوں کہنے لگے کیسے کرنا چاہیے، ہمیں تو نزلہ اس طرح کا ہو رہا ہے، نزلہ ہار ہے، نزلہ بارد ہے، نزلہ موسمی ہے. نزلے کی بہت ساری قسمیں. نزلہ بارد میں یہ ہوتا ہے اور موسمی میں یہ ہوتا ہے اور حار میں یہ ہوتا ہے. اس میں اس چیز کا پرہیز ہوتا ہے اور انہوں نے ایسی دوا دی ہے، کیسے کھائی جائے. کبھی کرتے ہیں آپ؟ طبیب پر اعتماد کرتے ہیں، اس نے جو دوا دی وہ آپ کھا لیتے ہیں. بے شک. ایک محدث جو حکم لگا رہا ہے. پھر محدثین کرام کی ایک درجہ بندی ہے. جی 3 بڑے طبقات میں محدثین کرام کو، نقادان حدیث کو بانٹا گیا ہے. ایک متشددین کا گروپ ہے، اور معروف ہے فلاں فلاں محدثین یہ متشددین میں ہیں. نہیں، بہت جلدی کسی کی جرح کرتے ہیں، بہت جلدی نہیں، بہت سخت، سخت جرح کرتے معمولی بات پر بڑا حکم لگا دیتے ہیں. ہیں، ناقابل اعتماد ہے. متشدد. اور ایک گروہ متساہلین کا ہے، چھوٹی موٹی بازار ہے، چھوڑو جانے دو، ٹھیک ہے، وہ قابل قبول ہے. قابل قبول ہے. اور یہ متساہلین ہیں. اور ایک گروہ ہے معتدلین کا. معتدلین کا ہے تمام کے اقوال، متشددین کے بھی، متساہلین کے بھی، اور پھر اپنا تجربہ اس کے بارے میں. ان تمام کو جمع کرنے کے بعد پھر وہ حکم لگاتے ہیں. اسی لیے ہم بالکل. دیکھتے ہیں نا کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو کتاب ہے تہذیب التہذیب یا تقریب التہذیب، یا تقریب التہذیب، تمام علماء کے یہاں بلا اختلاف قابل عمل مانی جاتی ہے. بالکل. کس طبقے کا راوی ہے اور کس درجے کا راوی ہے، 2 لفظ میں وہ بتا دیتے ہیں اور اس کو مانا جاتا ہے. اسی لیے وہ معتدلین میں شمار ہوتے ہیں کہ انہوں نے متشددین کے اقوال بھی دیکھے، متساہلین کے اقوال بھی دیکھے، پھر اپنے تجربات کی روشنی میں انہوں نے اس پر حکم لگا دیا. ایک خاص نتیجے پہ پہنچ کر حکم لگایا اس پر. تو اب یہ جو لوگ ہیں جن کو منکرین حدیث آپ کہہ رہے ہیں، یہ منکرین حدیث کیا کرتے ہیں؟ متشددین کے اقوال جمع کیے کسی راوی کے بارے میں، پھر متساہلین کے اقوال جمع کیے ان کے بارے میں، اور پھر دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں، یہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں. کبھی وہ یہ نہیں دکھاتے کہ جو معتدلین ہیں ان کا کیا حکم ہے، ان کے بارے میں کیا تبصرہ ہے. کبھی یہ نہیں بتاتے کہ فقہاء کرام نے ان کے بارے میں کیا موقف اختیار کیا ہے. میں آخر میں شیخ اس تعلق سے ایک بات اور جاننا چاہوں گا. یہ جو منکرین حدیث دعویٰ کرتے ہیں کہ تمام راویوں کے بارے میں یا تمام احادیث کے بارے میں جرح کی گئی ہے اور اسے ہی تعدیل کی گئی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے کہ تمام راویوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جس کے بارے میں علماء کرام مختلف بالکل غلط پروپیگنڈا ہے، جھوٹی بات ہے. یہ تجربات سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. جو کتابیں ہیں اس سلسلے میں جرح و تعدیل کی لکھی ہوئی، اسماء و رجال کی لکھی ہوئی، ان کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو معروف ہیں طبقہ محدثین میں،
ان کے بارے میں کوئی اختلاف ہوا ہو. اختلاف کس کو؟ جو غیر معروف لوگ ہیں، دور دراز کے رہنے والے ہیں، ان کے بارے میں اختلاف ہوا ہے. یہ مجہول ہیں کہ معروف ہیں؟ کتنے لوگوں نے ان کی تعدیل کی ہے، کتنے لوگوں نے ان کی تجریح کی ہے؟ تجریح کی بنیاد کیا ہے؟ جرح مفسر ہے یا جرح مبہم ہے؟ یہ مسائل جہاں ہو جاتے ہیں، ایک آدمی ان کی تعدیل کر رہا ہے، دوسرا آدمی جرح غیر مفسر کر رہا ہے. بالکل. تو جرح تو ہے لیکن غیر مفسر ہے، مانی نہیں گئی. اس کی تفصیل نہیں بتائی. تفصیل نہیں بتا کہ کس لیے ان کو کہہ رہا ہے ضعیفن. ضعیف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حافظہ کمزور ہے، ضبط کمزور ہے، عقیدے درست نہیں ہے. کسی کیا وجہ ہے؟ جی جب تک یہ بات نہیں بتاتا ان کی بات نہیں مانی جاتی. ہاں ایک آدمی یہ ہے کہ جرح مفسر ہے، کہتا ہے فلان ضعیف. اب ضعیف کہنے کے بعد پھر اس کی وجہ بھی بتاتا ہے. ضعیف اس لیے ہے اذا ذکر بحفظه اخطا یا یخطئ کثیرا یا یختلط، یا نام بھول جاتا ہے یا ناموں میں فرق ظاہر نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ راویوں کے نام بہت سارے ایک جیسے ہیں، تو ایک جیسے ہونے کے بارے میں اختلاط بہت ہو جاتا ہے. جیسے حافظوں کو متشابہات لگ جاتے ہیں قرآن میں، ایسے ہی محدثین کرام کو اختلاط ہو جاتا ہے. تو اس پر مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں محدثین کرام نے. تو اگر جرح مفسر ہے، قابل قبول ہے، تو محدثین مانتے ہیں کہ بھئی یہ مانی جائے گی اس کی جرح. اور مفصل نہیں ہے اور دوسرے لوگ اس کی تعدیل کر رہے ہیں تو اس کا عادل ہونا ہی راجح قرار دیا جاتا ہے. بے شک. جزاک اللہ خیرن شیخ. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ اگر ایک راوی کے بارے میں اختلاف ہے تو محدثین کرام نے کون سے اصول وضع کیے اور کیسے ہم اس مسئلے سے نمٹ سکتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ اس لائن کے، اس میدان کے ماہرین ہیں، انہیں کبھی بھی یہ پریشانی پیش نہیں آتی. یہ پریشانی صرف ان لوگوں کو پیش آتی ہے جو دین کے اندر کیڑے نکالتے ہیں اور جو سنتوں کے اندر شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو خواہشات نفس کے بندے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکاتے بلکہ اللہ اس کے رسول کے حکموں کو اپنے سامنے جھکاتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں ان کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.